ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے. ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے. عند افطارہ افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی. دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی. فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے میرا قرآن ہے یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی. اب تیری زبان ہو میرا کلام ہو مہینہ رمضان ہو ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے. چکر بازی نہیں کرنی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا سفر کی وجہ سے چھوڑا یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے. ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے. 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں. سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے کل قمر میں کیا گھٹے گا جہاں کوئی ہوا نہیں کوئی پنکھا نہیں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں چاروں طرف سے بند لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا وہاں کیا کرے گا دل کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گی. قبر میں آدمی لیٹا ہے عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں اس طرف سے نماز آ جاتی ہے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی. دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے روزے آ جاتے ہیں ہمیں کبھی قضا نہیں کیا تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے. بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے زکات آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکات اس نے کبھی قضا نہیں کی کبھی نہیں عد چھوڑی ہمیشہ ادا کرتا رہا اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے. پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے اس نے مجھے ادا کیا تھا. جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو. صحابہ کرام
کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر۔ پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے
पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की। आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं, आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। क़यामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होकर जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, रैसल घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है। आपने फरमाया अब्दुल रहमान इब्ने आप इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं जो औरत ने लाकर के पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो ऐसी हो। अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे, ठीक है। सहाबी कहता है इधर दाईं तरफ वाले ने आंख का इशारा किया, इधर बाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था, मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। सहाबी कहते हैं मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए, और हालत ये बनी कि कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब
بیماری کو, سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے. تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے, تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ ہے, بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تیغ و تلوار نہیں ہے, شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے. یہی ہتھیار ہے, یہی ساز و سامان ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی, بچوں نے نیچے گرا لیا, اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا, جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو. صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا. تھا کافر, تھا بڑا بہادر, بزدل نہیں تھا, ڈلا ملا نہیں تھا. کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا, جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے. صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا. رمضان کا مہینہ تھا, جنگ بدر تھا. خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی. آج ہم ایمانداری, انہوں نے جنگ کیا, انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا. آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے, سگریٹ پیتے پھرتے ہیں, کھلے بندوں چائے پیتے ہیں, بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائے, ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں, اور رمضان کی توہین کرنے والوں, اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں, خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں. کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا, گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں. تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو, کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں. غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو, صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو. علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں, محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے, جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی, فنکاحها باطل باطل باطل, فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا, اولادها حرام, اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے. ہاں, بڑے پیر کا نام لینا سوکھا, مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے. تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے, کیا مسلک ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا رہا ابھی نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں, فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے, لکھ لو دل پہ, بے نماز عورت مرد جب مر جائے, اذا ماتا جب مر جائے, لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں, ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں, ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں, اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے. پرواہ نہیں کرتا آج مردوں, چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے, ہم نے نماز نہیں پڑھی, آؤ ہمارا مقابلہ کرو, ہمارا کیا بگڑ لے گا کوئی, ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی, ہمیں کون پھانسی لگا دے گا. میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگا
چھڑائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دار چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا وجود بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تارتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی بال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں، جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا، سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اس لیے عورت کہتی ہے پیچھے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پیچھے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی، ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں
जो हर रोज पढ़ या कम से कम तीसरे दिन पढ़ या हफ्ते में एक मरतबा पढ़ या महीने में एक मरतबा पढ़ या साल में एक मरतबा पढ़, तेरे सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वो है नमाज सलातल तस्बीह, और इस महीने से ज्यादा अच्छा वक्त उसके लिए कोई नहीं। रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, सिर्फ 3 वक्त छोड़ दो, सूरज निकलते वक्त और छुपते वक्त और ठीक दोपहर को, जिस वक्त चाहो पढ़ो, मगर हमें तौफीक नहीं। इसलिए खुदावंद आलम ने रमजान ही में हमें वो चीजें अता फरमाई। सहरी खाओ उसका सवाब, इफ्तार में पानी पियो उसका सवाब, रोटी खाओ उसका सवाब, तिलावत करो उसका सवाब, रोजा इफ्तार कराओ उसका सवाब, किसी को कुरान मजीद सुनाओ उसका सवाब, कुरान करीम सुनो उसका सवाब। अरे हर तरफ अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है। तो झोली फैला कर लेने वाला तो बन। और एक हदीस में है कि अल्लाह पाक एक फरिश्ते को शाम को मुकर्रर कर देते हैं, जो आवाज लगाता है, आओ जिसकी रोजी में कमी है वो मांगे, फराखी कर दी जाएगी। आए ऐसा बीमार जिसको सबने जवाब दे दिया, आज सवाल करे, रमजान कुरान के सदके में उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए। आए कोई मुकदमों का मारा हुआ, अफसरों का मारा हुआ, आज पिछली रात 2 आंसू बहाए, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, झोली फैलाना तेरा काम है, दरियाए रहमत में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। फरमाया माली इबादत भी करो, एक पैसा खर्च करो अल्लाह की राह में, दूसरे दिनों के मुकाबले में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है, 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। बल्कि जितना इखलास होगा और जितना हलाल का पैसा होगा, 7 लाख गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। करम बरस रहा है, रहमत बरस रही है, फजल बरस रहा है, उसकी करीमी और अता की बारिश हो रही है, हम लोग लेने वाले ही नहीं। फरमाया वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला भी बने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था जब रमजान का चांद नजर आता, और आपकी नमाजों की रकातें लंबी हो जाती, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, और आंसुओं में आंसू बहाने में कसरत हो जाया करती थी। तो अल्लाह पाक ने हमें ये कितनी बड़ी करीमी बख्शी, कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, ना सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ना ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, ना दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, हर चीज से महरूम हो गए। आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमा लो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हज़रत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है। खुदा के यहां अफसरी का कोई लिहाज नहीं, सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बड़ी हसीन औरत हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं। दोस्तों के सामने, मखलूकात के सामने ये बताना चाहता है कि जो मेरा है वो मेरे पूछे बगैर खाता भी नहीं। दुनिया का दस्तूर है, लोग कहा करते हैं कि यार हमने सुना है फलां आदमी से तेरी यारी है, कि वाह वाह वो तो मेरे बगैर रोटी भी नहीं खा सकता, वो मेरे बगैर पानी नहीं पी सकता, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने यही हाल अपने बंदों के साथ फरमाया कि फरिश्तों तुम्हारे पेट नहीं, तुम्हें प्यास नहीं लगती, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें बीवी बच्चों की जरूरत नहीं, मेरे बंदों के साथ इस कदर बखेड़े लगे हुए हैं, कहीं नफसानी ख्वाहिशात हैं, कहीं प्यास है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है। इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह पाक फरमाया अगर मैं मना कर दूं तो ये 16-17 घंटे पानी का एक घूंट नहीं पीते, जब तक मैं इजाजत ना दूं पानी हलक में नहीं जाने देते। और फरमाया फरिश्तों ओ जिब्रील तू सारे मलाइका का सरदार है, मगर तुझे क्या पता है
یہ میرے بندے میرے اتنے بڑے غلام ہیں، اتنے پابند ہیں میرے حکم کے کہ میں نے منع کر دیا کہ روزہ رکھ کر اپنی بیوی کی طرف خواہش کی نظر نہ ڈالنا، کہتا سامنے بیٹھی رہی اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسری صفت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے جو صفت میری ہے، جو عادات میرے ہیں وہ میرے دوست میں آ جائیں، جو طریقہ میرا ہے وہ میرے دوست کا ہونا چاہیے، جو لباس میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہو، جو کھانا پینا میرا ہے وہ میرے دوست کا بھی ہو، جو مکان بلڈنگ میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہر وقت کے لیے تو نہیں، میں ہوں خالق، میں ہوں مالک، میں ہوں معبود، اور میں ہوں پاکیزہ، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں نہ سوتا ہوں نہ بیوی بچے کا محتاج ہوں۔ آ جا دن میں ایک مہینے کے لیے خدائی والی صفتیں میں تجھ میں پیدا کر دوں، صفت رحمان کی اور آ جائے بندے میں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی، ان کا مضمون بڑا اہم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ سونے کا کمانا بڑا مشکل، جواہرات کا حاصل کرنا بڑا مشکل، انمول ہیرے حاصل کرنا بڑا مشکل، اور جب مل جائیں تو ان کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ دولت مند سرمایہ دارہ لوگوں سے پوچھو کہ دولت مند لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اس فکر میں ہے یہ کارخانہ خراب نہ ہو جائے، یہ کاروبار یوں نہ ہو جائے، یہ یوں نہ ہو جائے، بہرحال اس کو فکر لگا رہتا ہے۔ یعنی پہلے تو کمانا مشکل اور کمانے کے بعد سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ سبحان اللہ۔ دولت حاصل کرنا پہلے تو مشکل، کما کر اس کا سنبھالنا بڑا مشکل۔ اگر دولت کمائی اور جوئے میں جتا دی تو کیا خاک کمانا ہوا؟ سونا کمایا اور یوں ہی پھینک دیا تو کیا فائدہ سونا کمانے کا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جو تم نے رمضان میں توبہ کی، جو استغفار کی، جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، جو اللہ اللہ کی، جو تراویاں پڑھی، ان نیکیوں کو اب عید کی نماز کے بعد نماز چھوڑ کر بدماشی کر کے حرام خوری کر کے ضائع نہ کرنا۔ اللہ، ضائع کرنے والے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عموماً عادت یہ ہے، اچھے بھلے روزہ رکھنے والے، نماز رمضان شریف میں نمازیں ادا کرنے والے عید کے بعد نمازوں کو پھینک دیتے ہیں، جیسے 60 ٹکٹ مل گیا جنت کا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی، اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو۔ حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ فرمایا او لوگو اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے،
الحمدللہ. دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ سمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی ادھر بلاوا آ گیا. بے شک. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیا میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو. وتنسون انفسکم، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے مسلمان ہو کر. اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے. کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزگار یہ رہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا. اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا. سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ پلایا کروں گا. پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے. آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو جزاک اللہ. کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں. تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری؟ تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ بھائی کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے. جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا. آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا. تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. شرم آنی چاہیے. ماں باپ ڈوب کے مر جائیں، وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی منڈا ٹھنڈا ہے، جدو منڈا پہ سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آخیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں کے سر وچ مار گیا منڈا ٹھنڈا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے. چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے. بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا. لا الہ الا اللہ. بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں،
ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہم مسلمان ہیں، اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے۔ چلو میری بات نہیں مانتے، اقبال کی تو مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم، مالک مصر ہو حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔